الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کے دو مختلف مقامات کی دو آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعا کے سلسلے میں ہدایت دی ہے کہ اگر انسانوں کو کسی بھی چیز کی جب بھی ضرورت پڑے، وہ بجائے پریشان ہونے کے ان کے پاس ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دعا کا، ان دعاؤں کا وہ اہتمام کریں۔ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ جب بھی مجھے پکارے گا میں اسے سنوں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا اور قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، لہذا بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مشکلات، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی حاجات، اپنی مشکلات اور اپنی ضروریات رکھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے اس مشکل مسئلے کا حل نہیں ہے۔ چاہے انسان کتنی بھی مشکل اور کتنی بھی مصیبت میں پڑ کیوں نہ جائے، اسے چاہیے کہ اسے اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندہ کس حیثیت کی زندگی گزار رہا ہے، کون مشکل میں ہے، کون خوش ہے، کون کس حال میں ہے، سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود بندے کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی طلب اللہ کے سامنے رکھے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی بے بسی کا اظہار کرے اور اللہ سے کہے کہ اللہ آپ ہی ہیں ہمارے مصائب اور مشکلات کا حل کرنے والے۔ دعاؤں کے اہتمام کے سلسلے میں احادیث نبویہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے وضاحت کی گئی ہے۔ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں بھی ہمیں بتلاتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے مقرب ترین بندے ہونے کے باوجود ہمیشہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے رکھا اور ہر مشکل بلکہ ہر موقع پر انہوں نے دعاؤں کا اہتمام فرمایا۔ آپ خود حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رکھا تھا، وہاں ان سے چوک ہوئی، شیطان کے بہکاوے میں جب آ گئے اور جب جنت سے انہیں نکالا گیا، جب ان کے کپڑے اتار دیے گئے اور وہ چھپتے چھپاتے پھر رہے تھے،
اس موقع پر اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بنیادی جو ذریعہ انہوں نے اختیار کیا وہ یہی دعا تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، گڑ گئے اللہ کے ساتھ، اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا اور اللہ سے کہے کہ اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، تعویل نہیں کی، کسی قسم کا بہانہ نہیں کیا اور اپنی صفائی نہیں پیش کی، بلکہ کہا اللہ سے کہ اللہ غلطی ہو گئی، اب اس مشکل سے نجات دینے والے آپ ہیں، اپنی ناراضگی کو ختم کر کے خوش ہونے والے آپ ہیں، ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ رسوائی سے بچا لے، ہم نے ظلم کیا ہے، غلطی کر دی ہے۔ بندہ مومن چاہے اس سے غلطی سرزد ہو، چاہے اسے کسی قسم کی ضرورت پیش آ جائے، چاہے وہ کسی مشکل میں پھنس جائے، چاہے کوئی بڑی ضرورت اسے پیش آ جائے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے کہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی بڑی آزمائشوں بھری زندگی تھی، 950 سال تک انہوں نے صرف دعوت اور تبلیغ کی راہ میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ قرآن نے خود کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال محنت، مشقت، دعوت، تبلیغ، ہر قسم کی راہ انہوں نے اپنا لی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، مگر لوگوں کے تانے، لوگوں کا استہزاء، لوگوں کا مذاق، ان کو نیچا گرانے، نیچا دکھانے کے لیے طنزیہ باتیں، یہ سب کچھ حضرت نوح علیہ السلام سن رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی مشکلات کے لیے دعا اختیار کی، اللہ سے کہا اللہ ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، میں مغلوب ہوں، اللہ غالب کرنے والی ذات آپ ہیں، عزت دینے والی ذات آپ ہیں، محترم مقام دینے والی ذات آپ ہیں، اللہ یہ لوگ میرا استہزاء اڑا رہے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میرا ٹھٹا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ تنزیہ گفتگو کر رہے ہیں اور تیرے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے برداشت نہیں ہو رہا، اللہ میں نے صبر کیا، اب تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ یہ میں اپنا مدعا بیان کر رہا ہوں، اللہ مجھے غالب کر، مجھے فتح سے ہمکنار فرما، اے اللہ میں بے بس ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، آپ ہی اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، ربی انی مغلوب فانتصر، دعا ہی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑے طوفان سے بچایا۔ اس طوفان کی زد میں کفار اور مشرکین آئے اور انہی کے لیے آیا تھا وہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات اللہ نے سنی، حضرت نوح کی دعا قبول ہوئی، مشکلات سے بھی ان کو نجات ملی، عزت و احترام بھی ملا، مقام اور مرتبہ بھی ملا۔ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ انبیاء کرام کی ساری زندگی آپ دیکھیے، ہر نبی نے دعا کے اہتمام کو لازم پکڑے رکھا تھا، چاہے وہ کتنے ہی بڑے نبی کیوں نہ ہوں، ہمیشہ انہوں نے اپنی عاجزی دکھائی، اپنی انکساری دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دعاؤں سے بھری ہوئی، جہاں ان کو جس چیز کی ضرورت پڑی فوراً دربار میں ہاتھ اٹھا لیا۔ اولاد کی کمی محسوس ہوئی، ربی انی من الصالحین، اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اجنبی مقام پر چلے گئے، مدد کی ضرورت تھی، رہائش کی ضرورت تھی، اشیاء کی ضرورت تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، دعا مانگی، اور دعاؤں کا نتیجہ دیکھیے، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے اولاد سے ہمکنار کیا، دیے اولاد اللہ نے۔ بڑھاپے کی عمر میں جب ان کو اولاد کی کوئی امید نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ نے عطا فرمایا اولاد۔
دعا مانگی اللہ کے رسول حضرت ابراہیم نے علیہ الصلاۃ والتسلیم، جہاں دانا دانا نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا، علاقہ بنجر تھا، رہنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی، اس جگہ کے سلسلے میں دعا کیا مانگی؟ کہا اللہ میں یہاں گھر بنا رہا ہوں، یہاں رہنے کے لیے گھر بنا رہا ہوں، میری اولاد یہاں رہے گی، صرف میری اولاد نہیں، میری خواہش ہے دنیا بھر سے لوگ یہاں آئیں۔ کہاں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ کوئی بڑی جگہ تیار کر کے، بڑی عمارتیں بنا کر کے، رہائش کا بہترین انتظام کر کے، کھانے پینے کا نظم کر کے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں آبادی بسانا چاہ رہا ہوں، کچھ نہیں تھا وہاں۔ اس سے پہلے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلانے کے لیے ترس گئی تھی۔ صفا سے مروہ کا چکر، مروہ سے صفا کا چکر، کچھ نہیں تھا وہاں۔ اس مقام پر رکنے کے لیے، رہنے کے لیے، رہائش کے لیے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی اولاد اور سارے عالم کے انسانوں کو یہاں بسانے کے لیے دعا مانگی۔ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہی مکہ تو ہے آج، جہاں کچھ نہیں تھا وہاں آج سب کچھ ہے۔ دنیا جہاں کی ساری نعمتیں، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی، ہر قسم کی نعمتیں وہاں موجود ہیں۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اللہ نے کہا ہر رزق ہم وہاں پہنچا رہے ہیں، موسم کی کوئی قید ہی نہیں ہے وہاں۔ اللہ اکبر۔ دعاؤں کا یہ صلہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، خود حضرت آدم علیہ السلام ہو، ہر نبی نے اپنی ضروریات، اپنی مشکلات اللہ کے سامنے دعاؤں کے ذریعے رکھی، دعائیں مانگی، اور قرآن نے ان دعاؤں کو نقل کیا ہے کہ یہ دعا حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، حضرت نوح نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ڈر کر، چھپ کر جب بھاگے، مصر چھوڑ کر مدین کی طرف گئے، وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد رہنا کہاں ہے، کھانا کہاں کھائیں گے، کس کے ساتھ رہیں گے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ در در کے ٹھوکریں نہیں کھائیں، جا جا کر کسی کے سامنے لجاجت اور عاجزی نہیں کی کہ مجھے رکھ لو، مجھے کھلاؤ، مجھے پلاؤ، میرے رہنے کا انتظام کرو، نہیں۔ پہنچنے کے بعد قرآن کہتا ہے وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی، اور پھر اس کے بعد ایک درخت کے نیچے آئے، بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اللہ سے کہا اللہ آ گیا ہوں، فرعون کے دربار سے بھاگ کر آ گیا ہوں، مصر میں نے چھوڑ دیا ہے، میں نے نہیں سوچا کہ اب مجھے آگے کرنا کیا ہے، سب کچھ اب تیرے حوالے، اب آپ ہی میرے لیے راستہ ہموار کیجئے، میرے کھانے پانی کا نظم، میرے رہنے کا انتظام آپ ہی کر سکتے ہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دعا مانگی، چند ہی لمحات میں حضرت شعیب کی بیٹی آئی اور انہوں نے کہا کیا ابا آپ کو بلا رہے ہیں، اور جب وہاں پہنچے صرف کھانے پانی کا نظم نہیں ہوا، جانتے ہیں 10 سال سے زیادہ وہاں رکنے کا انتظام ہوا، 10 سال سے زیادہ وہاں رکنے کا انتظام ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسے انتظام فرماتے ہیں۔ دعا بڑی طاقتور چیز ہے۔ قرآن حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ میرا ہتھیار ہے۔ خود ہمارا ہاتھ ہمارا ہتھیار ہے، ہماری طاقت ہے۔ مشکل موقعوں پر ہم اپنے ہتھیار کو سامنے کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث یہ کہتا ہے کہ دعا آپ کا ہتھیار ہے، آپ اسے استعمال کیجئے، اسے صحت مند رکھیے، دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے رکھیے۔
مشکل موقعوں پر یہی دعا کام آنے والی چیز ہے. ضرورتوں پر، گناہ کی زیادتی پر، اجر و ثواب کے لیے، جنت کی طلب، جہنم سے بچنے، اللہ کو راضی کرنے، ہر چیز کے لیے دعا بڑی اہم چیز ہے. ہماری عبادتوں کا مغز دعا ہے. 4 رکعت ہم نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد سب سے اہم جو چیز ہے وہ دعا ہے. آپ دعا کریں، قبولیت کی دعا مانگیں، بخشش کی دعا مانگیں، ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں، مشکلات اپنے اللہ کے سامنے رکھیں. ہماری اس نماز سے ہماری مقبولیت بھی ہوگی، قبولیت بھی ہوگی، بخشش بھی ہوگی، درجات بھی بلند ہوں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے، اور ہماری ضروریات بھی پوری ہوں گی، ہماری مشکلات بھی پوری ہوں گی. زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی. عمر پوری گزر چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں. اب ان کو اولاد کی اشد ضرورت تھی. اس لیے نہیں کہ گھر میں کھیلنے کودنے کے لیے ایک بچے کی ضرورت ہے، بلکہ خود حضرت زکریا کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ میرے بعد دین کا کام سنبھالنے والا کوئی ہو. یرثنی ویرث من آل یعقوب. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ دعا کی اللہ سے کہا کہ اللہ اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ظاہری کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اولاد ہو سکے، امید نہیں ہے، مگر آپ ہیں، آپ دینے والے ہیں، آپ سے امید ہے، آپ دیجئے. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اللہ میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں، میرے بعد کوئی اولاد نہ ہو، نہیں، مجھے وارث بنا، مجھے وارث عطا فرما. کیا کہا قرآن نے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. ان کی اس دعا کو ہم نے قبول کیا. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار، ہم سب جانتے ہیں، آدمی کو ذرا سی تکلیف ہوئی، مشکل پیش آئی، در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، میری بیماری کم نہیں ہو رہی ہے، شکوے شکایتیں کرتا ہے، دستے سوال دراز کرتا ہے، دوسروں سے مانگتا پھرتا ہے، اللہ سے شکایتیں کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیماری تھی وہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے صرف اللہ سے یہ کہا، اللہ میری بیماری کو دور کرنے والے آپ ہی ہیں. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، وانت ارحم الراحمین، آپ ہی رحم کرنے والے، میری اس تکلیف کو دور کرنے والے آپ ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. حضرت ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن نے کہا اللہ نے ان کی دعا قبول کی. کتنے انبیاء ہیں جن کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا ذکر فرمایا. ان دعاؤں کا ذکر صرف واقعے کے لیے نہیں کہ پچھلی قوموں میں وہ نبی تھے، ان کے حالات ایسے تھے، بلکہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان حالات میں اسی اسوے کو اپنائیں، اسی نمونے کو اپنائیں. مشکلات میں پیش آ جائیں، دعا کریں، گناہ ہو جائے دعا کریں، بخشش کے لیے طلبگار ہوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زیادہ تر حصہ دعاؤں پر ہی مشتمل. اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، دعا دعا دعا. حالانکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
اللہ کی محبوب ترین ذات گرامی، اس کے باوجود عاجزی، انکساری، دعاؤں کا اہتمام، صبح اٹھے رات کو پھر دوسرے بار بستر پر جانے تک دعائیں، اٹھتے ہی دعائیں، نماز کی دعائیں، وضو کی دعائیں، چلتے پھرتے دعائیں، کھاتے پیتے دعائیں، کپڑے پہنتے دعائیں، بازار میں چلتے دعائیں، اس کے علاوہ ضروریات پر، اپنی مشکلات کے موقعوں پر اللہ سے مانگتے، صرف اللہ ہی کو مانگتے، اللہ ہی سے مانگتے۔ جنگ بدر میں ہم سب جانتے ہیں کتنے تھے، مشہور ہے، صرف 313 صحابہ تھے، وہ بھی جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے، سواریاں نہیں تھیں، انتظامات نہیں تھے، سہولیات نہیں تھی۔ سامنے کا لشکر طاقتور تھا، 1000 کا لشکر تھا 313 کے سامنے، مگر ہمت سے کھڑے ہوئے تھے، دوسرے دن جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ معلوم ہے سامنے 1000 کا لشکر ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ظاہری اسباب نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود آپ جانتے ہیں سب سے بڑے ہتھیار کا استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیرت کی کتابیں آپ پڑھ کر دیکھیے، جنگ بدر کے موقع پر 1000 کا لشکر وہاں تیاریوں میں مصروف ہے، اور 313 انسان کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے، سو رہے ہیں۔ آتی ہے بات سمجھ میں؟ تلوار لٹک رہی ہے، صبح کو جنگ کرنا، طاقتور فوجی سامنے ہیں، اور وہ سب تربیت یافتہ ہیں، تیار شدہ ہیں، اور تیاری کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ تیاریوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سو رہے ہیں۔ حال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہتھیار کو اٹھائے ہوئے ہیں جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعا کا ہتھیار۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سلانے کے بعد جب مصلی پر آئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ہوش نہیں تھا آپ کو، چادر جو تھی وہ گر رہی تھی، حضرت ابوبکر اٹھا کر چھوڑتے تھے، بس دعا دعا، اور کیا دعا؟ اللہ یہ 313 ہے، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ کیا ہوا؟ دوسرے دن جو نتیجہ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ دعا مشکل سے مشکل ترین وقت کو ٹال دیتا ہے، مشکل سے مشکل ترین حالات کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دعا کا اہتمام کریں۔ اصل چیز یہ ہے کہ دعا پر جو یقین ہمیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری دعا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دعا میں کوئی اثر نہیں ہے، نہیں، بلکہ دعا ہماری قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ تاثیر نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کر سکے۔ ہم مانگیں اور ہماری دعا قبول نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں ایسی غلطی سرزد ہو رہی ہے جس سے اللہ ناراض ہو۔ احادیث مبارکہ میں ہمیں تاکید جہاں کی گئی ہے کہ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ دعا کبھی رائے گا نہیں جائے گی، قبول ہوگی، وہ درجات بلند کرے گی، وہ آپ کی مشکلات کا حل کا سبب بنے گی۔ اگر مشکلات کا سبب نہیں بھی بنی تو کل قیامت کے دن یہ دعائیں ہمارے لیے اجر اور ثواب کا باعث بنیں گی۔ مگر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں شعوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سوچیں کہ ہماری یہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟
قبول نہ ہونے کی مختلف اسباب ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم وہ چیزیں اپنائیں جن سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. پہلی چیز قرآن و حدیث پڑھنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام کمائی ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، میرے پاس جو پیسہ ہے، میرے پاس جو مال اور دولت ہے، کیا وہ رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے مال میں سے کچھ مال ایسا ہے جو ہم نے کسی کو دھوکہ دے کر رکھا ہے؟ ہمارے مال میں سے کچھ مال ایسا تو نہیں ہے جو ہم نے چوری سے رکھا ہے، غصب کر کے رکھا ہے، کسی کا مال زبردستی کھینچ کر ہم نے رکھا ہے، یا پھر ہم تجارت کر رہے تھے تو اس تجارت میں ہم نے ڈنڈی ماری ہے، ہم نے غلط طریقے سے کمایا ہے، جھوٹ بول کر کمایا ہے، دھوکہ دے کر ہم نے کمایا ہے، سامنے والے کی آنکھ میں دھول جھونک کر ہم نے کمایا. ہم اپنے پیسوں کے بارے میں سوچیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ اس میں ملاوٹ آ گئی ہے، یہ خالص حلال نہیں ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط حلال رزق ہے. اگر ہمارے پاس پورا پیسہ حلال کا ہے اور اس میں تھوڑا پیسہ بھی اگر ہم نے حرام کا رکھا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. حتیٰ کہ آپ جا کر کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر لٹک کر بھی دعائیں مانگیں، قبول نہیں ہوں. کعبۃ اللہ کا گھر، محترم مقام، متبرک مقام، وہاں کا غلاف، وہاں کا مطاف، وہاں کا حجر اسود، وہاں کا حتیم، وہاں کا محراب، یہ سب قبولیت کی جگہیں ہیں. ان جگہوں پر بھی کھڑ کر اگر ہم نے اللہ کو یا رب کہہ کر عاجزی کے ساتھ بھی مانگا، قبول نہیں ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص پراگندہ بال، پریشان حال، دور دراز کا سفر کر کے کعبۃ اللہ کو پہنچتا ہے اور وہاں پہنچ کر یا رب کہہ کر پکارتا ہے. اللہ پوچھتے ہیں کیسے سنوں؟ اللہ پوچھتے ہیں ہم سے کیسے سنوں؟ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهَا، کیسے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ کیوں؟ کھانا حرام، پینا حرام، زندگی کے ہر معاملے میں حرام کاری چل رہی ہے. کہاں سے؟ حرام. رزق حلال دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. رزق حرام، ہم اللہ سے کتنے ہی قریب ہونے کی کوشش کریں، اللہ ناراض ہوں. جانتے ہیں شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اس قوم کے اندر بہت ساری خامیاں تھیں. ان میں سے ایک سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ حرام کمائی کھاتے تھے. یعنی چوری زیادہ تھی ان میں، ڈکیتی عام تھی، راستوں میں بیٹھ جاتے، آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے تھے. تجارت کرتے تھے، لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے، دیتے تھے تو کم دیتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے بار بار کہا تجارت میں ڈنڈی مت مارو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین میں فتنہ اور فساد مت پھیلاؤ، کسی کی جان کو لے کر اس کا مال مت لو. راستے میں جانے آنے والے مسافروں کو لوٹ لیتے، ان کو مار دیتے، ان کو قتل کر دیتے. یہ عام تھی ان کے اندر وبا. حضرت شعیب نے بارہا سمجھایا ان کو، مگر نہیں مانے. نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا. قحط سالی میں اب پیسے ہی نہیں، رزق ہی آنا بند ہو گیا. لوٹنے کے لیے کہیں جاتے، مسافروں کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا. کھیتیاں سوکھ گئیں، جانور بلبلانے لگے، بارش رک گئی، لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے، قحط سالی آ گئی. اب یہ سلسلہ طویل چلتا گیا. حضرت شعیب نے کہا جاؤ اللہ کے پاس مانگو، گڑ گڑاؤ اللہ سے کہو کہ اللہ
ہم نے جو غلطی کر دی، آئندہ ہم حرام کمائی نہیں کھائیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے نہیں مانا۔ ایک دن ایسا ہوا، بارش کے انتظار میں تھے، بارش آئے گی، ہماری کھیتیاں لہلائیں گی، جانور خوشحال ہوں گے، ہمیں اچھا کھانا پانی ملے گا۔ دعا نہیں مانگی انہوں نے، توبہ نہیں کی انہوں نے، استغفار نہیں کیا اللہ سے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے دیکھا بارش کے آثار نمودار ہوئے، بارش کے آثار نمودار ہوئے، ایک بادل کا ایک ٹکڑا آ رہا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان لوگوں نے جا کر کہا، تم نے کہا تھا کہ بارش نہیں آئے گی جب تک دعا نہیں مانگو گے، ہم نے مانگی نہیں، دیکھو بارش آ رہی ہے۔ سب لوگوں نے سب سے کہا آ جاؤ، بارش آ رہی ہے، بہت دنوں کے بعد آ رہی ہے، اس پہلی بارش میں ہم بھیگیں گے، ہم مزے کریں گے، ہم خوشیاں منائیں گے۔ سب کے سب بستی سے باہر، گھر سے باہر نکلے، سب ایک میدان میں جمع ہوئے۔ جمع نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو جمع کیا تھا۔ سب ایک میدان میں جمع ہوئے، بادل کو ٹکڑا آیا، آتا گیا، آ کر اس بستی کے پاس ٹھہر گیا، اور سب بارش کا انتظار کرنے لگے۔ بارش آئی، بارش آئی، مگر پانی کی نہیں، آگ کی بارش ہوئی۔ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، سائے والے دن نے ان کو آ کر پکڑ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جہاں بہت ساری خرابیاں تھیں، ایک سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ حرام کمائی سے بچ نہیں رہے تھے۔ ان کی نہ دعائیں قبول ہوئی، انہوں نے مانگا ہی نہیں، مگر اللہ ناراض ہوئے۔ حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی ہمارے پیٹ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ پیسے نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ آگ کا ایک انگارہ کھا رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یتیم کے مال کو کھانا، وہ مال نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ آگ کا ایک ڈلہ، آگ کا ایک انگارہ منہ میں ڈال رہے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، آگ اپنے پیٹ میں داخل کر رہے ہیں۔ حرام کمائی کی سزا آگ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بات رکھی ہے۔ اور حرام کمائی سے اگر ہم نہیں بچ سکے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کبھی نہیں سنیں گے۔ ہمارے لیے ضروری ہے اکل حلال کی کوشش کریں، حرام رزق سے ہم پوری طریقے سے بچ جائیں۔ اگر ہمارے پیسوں میں سے ایک بھی پیسہ حرام کا اگر اس حلال کمائی میں لگ گیا تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے، ویسے تمام صحابہ کی دعائیں اللہ سنتے تھے، ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پابند شریعت تھے۔ کچھ خاص صحابہ ایسے تھے جو جب بھی دعا کرتے اللہ ان کو قبول فرماتے تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ بہت سارے صحابہ ہیں، اس میں سے ایک صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے جب بھی وہ کوئی بھی دعا مانگتے اللہ ضرور قبول کرتے۔ یقین تھا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص مانگیں اور وہ قبول ہو۔ اس کی دو وجہیں تھیں۔ پہلی ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ سعد جب بھی دعا مانگے ان کی دعا کبھی رد مت کرنا، ان کی دعا ہمیشہ قبول فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا ہی کا اثر تھا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جب بھی مانگتے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتے تھے۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بھی فرمائی تھی، نصیحت بھی یہ فرمائی تھی کہ سعد کبھی بھی حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی منہ میں مت ڈالو، حلال کمائی کھاؤ، اس حلال کمائی کی وجہ سے اللہ تمہاری دعا سنیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ، حلال کمائی کھاؤ اللہ تمہاری دعا سنیں گے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اس کے بعد سے ساری زندگی
जब भी मेरे पास जो रिज्क भी आया मुझे यकीन था कि ये हलाल ही है, और मैं अब तक मैंने जो भी इस्तेमाल किया है मैं यकीन से कह सकता हूँ वो हलाल ही था, और उसी हलाल की वजह से अल्लाह मेरी हर दुआ सुनते। आज के इस नाजुक दौर में हम सब के लिए बहुत बड़ा मसला है रिज़्क़ हलाल का एहतिमाम, उसके लिए कोशिश, उसके लिए जिद्दोजहद एक बहुत बड़े मुजाहदे का काम है। इस मुजाहदे के दौर में अगर हमने हलाल कमाई का रास्ता अपना लिया, इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल होंगी और हम अल्लाह के दरबार में सुरखरू भी होंगे। कुछ और भी ज़राए हैं जिससे हमारी दुआएं कबूल होती हैं, इंशाअल्लाह मैं किसी और मौके पर अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हम सबको दुआओं का एहतिमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और दुआओं की कबूलियत के लिए जो तालीमात अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दी हैं उनका एहतिमाम करने के अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।